بھارت ایک مرتبہ پھر خطے کا امن تباہ کرنے کے لیے سرگرم. پاکستان کی مسلح افواج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا. کسان تحریک کا زور توڑنے کے لیے بھارت بارڈر ایکشن یا سرجیکل اسٹرائک کا سہارا لے سکتا ہے. لداخ اور ڈوکلا میں ہزیمت کے بعد اندرونی اور بیرونی دباؤ سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری میں مصروف ہے. مقبوضہ کشمیر میں بڑھتے مظالم سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت پلوامہ ڈرامے کی طرز پر کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر کسی ایکشن کی تیاری کر رہا ہے. ہمارے سے بڑے تو جلسے نہیں کر سکتے. یہ 11 مل کے اور بھی 11 مل جائے تو سب بھی آدھے جلسے کرتے تھے ہم نے کیے. اور انہوں نے کیا کرنا ہے؟ نو کانفیڈنس موشن آج اسمبلی میں آئینی طریقہ تو وہ ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ استعفے دیں گے ہم الیکشن کروا کے اور مسودوں کے آتے تھے. مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا کریں گے. اپوزیشن حکومت کو آئینی طریقے سے گھر بھیجنا چاہتی ہے تو تحریک عدم اعتماد پیش کرے. وزیر اعظم کا اپوزیشن کو چیلنج. کہا اپوزیشن نے استعفے دیے تو حکومت ضمنی الیکشن کروا کر مزید مضبوط ہو جائے گی. اپوزیشن سے ہر ایشو پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں مگر کرپشن کے مقدمات معاف نہیں کر سکتے. نیشنل ڈائیلاگ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. جمہوریت کے لیے سیاسی مکالمہ ضروری ہے جس کی بہترین جگہ پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ میں تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. نون لیگ کی آواز جمہوریت کے لیے نہیں بلکہ اس فکر میں نکل رہی ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے. نون لیگ کی مالی مدد کرنے والے اربوں روپے کے سرکاری زمینوں پر قابض تھے وہ پکڑے جا رہے ہیں. اپوزیشن جو میرے پر تنقید کر رہی تھی کہ میں پوری طرح لاک ڈاؤن نہیں کر رہا وہی آج جلسے جلوس کرتے پھرتے ہیں جبکہ کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں. جو اپوزیشن مکمل لاک ڈاؤن نہ کرنے پر تنقید کر رہی تھی مودی کی مثالیں دے رہی تھی کورونا بڑھنے پر آج وہی اپوزیشن جلسے جلوس کرتی پھر رہی ہے. کورونا سے احتیاط نہ کی تو سردیاں مشکل سے گزریں گی. وزیر اعظم عمران خان نے خبردار کر دیا. سیالکوٹ میں کاروباری برادری سے خطاب میں کہا کہ بزنس کمیونٹی کو مراد دینا اور رکاوٹیں ختم کرنا حکومت کی پالیسی ہے. اپریل کے بعد مقامی حکومتوں کے قیام کے لیے الیکشن کروانے کا اعلان بھی کر دیا. وزیر اعظم نے نجی ایئر لائن کا افتتاح اور اس کے طیارے کا معائنہ بھی کیا. کامیاب نوجوان پروگرام سے خطاب میں ہر سال نوجوانوں کو کاروبار کے لیے زیادہ سے زیادہ قرضہ دینے کا اعلان. سیالکوٹ کے لیے ترقیاتی پیکج پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا شکریہ بھی ادا کیا. اگلے دنوں میں ہم اس کی اسٹریٹجی بھی طے کریں گے کہ استعفے ہم نے کس وقت ڈھال بنا کر ان کے سر پہ مار دینے ہیں. فیصلے تو کل ہو چکے ہیں اور آپ کے سامنے ہی ہم نے وہ سارے فیصلے اناؤنس کیے ہیں. اگلے مرحلے میں طے کریں گے کہ استعفے ڈھال بنا کر کب ان کے سر پر مارنے ہیں. حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا اعلان. کہا کہ حکومت کو عوام کا نمائندہ آئینی اور جمہوری تسلیم نہیں کرتے. آج جمہوریت نہیں ہے آمریت کا مہرہ ہے جس نے جمہوریت کو دفن کر دیا. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم سب ایک پیج پر اور ایک اسٹیج پر ہیں. حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ہر طریقہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں. استعفوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلا رہے ہیں. مریم نواز بولی لاہور میں جلسہ ضرور ہوگا. استعفوں سے متعلق سوال مریم نواز نے بلاول کی طرف بڑھا دیا. آپ تو ممبر پارلیمنٹ نہیں ہے بلاول صاحب اکیلے ہی ہیں. کیا ان کو منانے میں کوئی تاخیر ہو رہی ہے اس کو استعفوں کے حوالے سے؟ بلاول آپ اس کا جواب خود دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اسی موضوع پہ اپنا CC کا میٹنگ بلا رہے ہیں اور جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہ ایسے کا اتنا ہی فیصلہ ہوگا جتنا میرا فیصلہ ہوگا.
وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ استعفے صرف میڈیا پر ہی چل رہے ہیں. اسپیکر صاحب نے بتایا کہ ایک بھی رکن اسمبلی نے استعفیٰ اسمبلی سیکریٹریٹ کو نہیں بھیجا. فضل الرحمان اور مریم بی بی جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہونا. مسئلہ جلوسوں سے نہیں سمجھ سے حل ہونا ہے. پنجاب کے وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ شریف خاندان تو خود مریم بی بی سے استعفیٰ مانگ رہا ہے. مزہ تو جب ہوتا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے استعفے آتے. فردوس عاشق ابان نے نون لیگ کے استعفوں کی دھمکی کو سیاسی حربہ قرار دے دیا. پی ڈی ایم کا لانگ مارچ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوگا. اپوزیشن جماعتوں کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا فیصلہ. ترجمان پی ڈی ایم میاں افتخار نے پریس کانفرنس میں کہا گرفتاریاں بتا رہی ہیں کہ حکمران ڈر گئے ہیں. مینار پاکستان کو تالاب بنا دیا لیکن جلسہ لازمی ہوگا. مسلم لیگ نون کے اراکین قومی اسمبلی کی جانب سے استعفے جمع کروانے کا سلسلہ جاری. مسلم لیگ نون پنجاب کے ترجمان عثمان بخاری اور ان کے شوہر سمیع اللہ خان سمیت کئی اراکین نے استعفے پارٹی قیادت کے پاس جمع کروا دیے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کئی اراکین اسمبلی کے استعفے آ گئے ہیں. خرم دستگیر سمیت 20 سے زیادہ اراکین نے استعفوں سے متعلق رابطہ کیا ہے. پیپلز پارٹی کے کراچی سے میں نے آغا رفیع اللہ نے اپنا استعفیٰ بلاول بھٹو کو بھیج دیا. ایسا نہ کرو. لاہور پولیس نے مینار پاکستان پر پی ڈی ایم کے جلسے کے ساؤنڈ سسٹم چلانے والے ڈی جے بٹ کو گرفتار کر لیا. ناجائز اسلحہ رکھنے کا مقدمہ درج کر لیا. پولیس سے ہاتھا پائی کی دفعات بھی شامل. پولیس کا کہنا ہے کہ ڈی جے بٹ سے غیر قانونی طور پر رکھی گئی رائفل برآمد ہوئی ہے. 2014 میں عمران خان نے نون لیگ کی حکومت کی جانب سے ڈی جے بٹ کی گرفتاری کو جبر قرار دیتے ہوئے سوال کیا تھا کہ ڈی جے بٹ کو کس قانون کے تحت گرفتار کیا گیا ہے. مگر جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو بالکل برعکس موقف اختیار کر لیا. جو بھی وہاں ساؤنڈ سسٹم لگائے گا, جو کرسیاں لگائے گا, سب کے اوپر ایف آئی آر کاٹیں گے. منگل کو لاہور کے بھٹا چوک پر جلسہ کرنے پر نون لیگ کے 150 سے 200 کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. مقدمے میں کرونا ایس او پیز اور ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی, روڈ بلاک کرنے کی دفعات شامل. ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ اشتعال انگیز تقاریر اور ساؤنڈ سسٹم کا استعمال کر کے شور شرابہ کیا گیا. نون لیگ کے رہنما سعد رفیق کے وزیر اعظم عمران خان پر وار, کہا کہ اگر عمران خان ملک میں مزید انتشار نہیں چاہتے تو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں. جلسہ 13 دسمبر کو ہر صورت میں ہوگا. عظمہ بخاری نے کہا کہ گرفتاریاں نہ کریں, ہمیں مت روکیں. ایسا کیا تو ہر جگہ احتجاج ہوگا. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسے کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام لاہور میں موٹر سائیکل ریلی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ اپوزیشن جلسے کر کے معیشت خراب کرنا چاہتی ہے. وزیر اعظم ہر اس شخص کے گلے میں پھندا ڈالیں گے جس نے ملک کا پیسہ لوٹا. آپ جلسہ کریں, ہم آپ کو گھاس کاٹ کر دیں گے. یہ لوگ استعفے دیں, وہاں ضمنی انتخابات ہوں گے. مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جس پارٹی کا آغاز ایک جلسے سے ہوا تھا, اب اس کی حکومت کو جلسے سے ہی گھر بھیجیں گے. سرگودا میں ورکرز کنونشن سے خطاب کے دوران کہا کہ کورونا کے پیچھے چھپنے والی حکومت کو ہر قیمت پر جانا ہوگا. آٹا, چینی, دواؤں اور پیٹرول ڈکیتی کا حساب دینا ہوگا. ان بحرانوں سے بنی گالا کے گھر کا خرچہ چلانے والے اے ٹی ایم کی جیبیں بھر گئی ہیں. ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس مزید 7 زندگیاں لے گیا. 2963 نئے مریض سامنے آ گئے. کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 7.8% رہی. کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کی سب سے زیادہ شرح کراچی میں 21.8% رہی. حیدرآباد 19% مثبت کیسز کی شرح کے ساتھ دوسرے نمبر پر, اور میرپور آزاد کشمیر 13% کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا. این سی او سی کے مطابق لاہور, ملتان, راولپنڈی اور پشاور میں کرونا مریضوں کی حالت زیادہ تشویشناک ہے.
کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے راولپنڈی کے مزید 19 اور بہاولپور کے 3 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا. تمام شاپنگ مالز، ریسٹورینٹس اور دفاتر بند رہیں گے. ہر قسم کے اجتماعات پر مکمل پابندی ہوگی. میڈیکل سروسز، لیبارٹریز، ہسپتال اور کلینک 24 گھنٹے کھلے رہیں گے. گوشت، دودھ کی دکانیں اور بیکریز صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک کھلی رہیں گی. وفاقی وزیر اور این سی او سی کے سربراہ اسد عمر نے کہا ہے کہ فیصلوں پر عمل درآمد اس طرح نظر نہیں آ رہا جیسے پہلی لہر میں ہوا. عوامی اجتماعات پر پابندی پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. کورونا کی دوسری لہر کے دوران بدقسمتی سے یکساں پیغام نہیں جا رہا. 2 ماہ میں کورونا کے مثبت کیسز اور اموات میں 4 گنا اضافہ ہوا. سب نے مل کر وبا کا پھیلاؤ روکنے میں کردار ادا نہ کیا تو 2 ہفتے بعد مزید پابندیاں لگانا پڑ سکتی ہیں. جمہوری جدوجہد کی راہ میں سندھ حکومت حائل نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی استعفے دینے اور سندھ حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہے. سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کا بڑا اعلان. کہا یہ استعفے عمران خان کی طرح نہیں ہوں گے جس میں مراد لی جاتی رہی تھی. مشیر قانون سندھ مرتضی وہاب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو توہین عدالت کا نوٹس نہیں دیا گیا. سرکولر ریلوے کو اس لیے بند کیا کہ یہ نقصان میں تھی. لاہور کی احتساب عدالت نے شہباز شریف کی بیگم نصرت شہباز کی اندرون اور بیرون ملک تمام جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دے دیا. نصرت شہباز کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری. شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری. عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ رپورٹ کے مطابق شہباز شریف کی اہلیہ جان بوجھ کر پیش نہیں ہوئی، بیرون ملک فرار ہو گئی. پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال کو نااہل قرار دینے سے متعلق درخواست پر سندھ ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ. عدالت نے درخواست گزار سے سوال کیا کہ 2002 میں بھی الیکشن ٹرائیبیونل تھے، اس وقت معاملہ کیوں نہیں اٹھایا. درخواست میں کہا گیا کہ مصطفیٰ کمال کے الیکشن کمیشن میں جمع کاغذات نامزدگی جھوٹ پر مبنی تھے. انہیں کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کی ملازمت سے مسلسل غیر حاضری پر برطرف کیا گیا. ملازمت سے برطرف شخص عوامی عہدے پر فائز ہونے یا الیکشن لڑنے کا اہل نہیں. چیئرمین پی ایس سی کے عہدے پر کام سے بھی روکا جائے. پاکستان میں تعینات سعودی سفیر نواف بن سعد المالکی کی وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی سے ملاقات. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں مقبوضہ کشمیر اور اسلاموفوبیا پر قرارداد کی حمایت کرنے پر سعودی عرب کے شکر گزار ہیں. نام ڈکلیریشن میں OIC کا مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے اصولی موقف کا اعادہ قابل تحسین ہے. پاکستان خلیجی خطے میں تنازعات کے پرامن حل کی کاوشوں کو سراہتا ہے. عالمی سطح پر پاکستان کی اہم کامیابی. یورپین یونین سے انخلا کے بعد برطانیہ پاکستان کی تجارتی حیثیت برقرار رکھے گا. پاکستانی مصنوعات کو برطانوی منڈیوں تک رسائی کے لیے GSP+ درجے والی مراعات حاصل رہیں گی. برطانیہ پاکستانی مصنوعات کو 3 سال کے لیے ڈیوٹی فری رسائی دے گا. وزیر اعظم عمران خان کا نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کے ناجائز دولت کو ہدف بنانے سے متعلق عزائم کا خیر مقدم. ایک بیان میں کہا کہ کرپٹ اشرافیہ منی لانڈرنگ سے رقم غیر ملکی ٹھکانوں میں منتقل کرتی ہے. یہی اشرافیہ ترقی پذیر ممالک میں غربت کی وجہ ہے. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران صاحب جو بائیڈن کی چاپلوسی کی بجائے علیمہ باجی کی بیرون ملک جائیدادوں کا راز قوم کو بتائیں. جو بائیڈن کے بیان پر خیر مقدم سے پہلے فورن فنڈنگ کیس کا جواب دیں. عمران صاحب آٹا چینی چوری نے آپ کی ناجائز دولت نہیں چھپے گی. عمران صاحب بنی گالا محل، زمان پارک اور آپ کی پرتعیش زندگی کے پیچھے کس کس کا مال ہے؟ پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسداد بدعنوانی کا دن. محکمہ اینٹی کرپشن سندھ کی جانب سے کراچی میں آگہی واک. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بھی پیغام میں کہا کہ 30 برس کے دوران وسائل لوٹنے والے بااثر مافیا پر پہلی بار ہاتھ ڈالا اور اینٹی کرپشن کی خصوصی مہم میں 206 ارب روپے کی ریکارڈ ریکوری کی.
शोबे पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन अरकान का वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाजी कैंप। ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बलोच भी शरीक। अपोजिशन अरकान का मुंसिफाना फंड्स की तकसीम तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम। कहा अपोजिशन अरकान के हलकों के लिए फंड्स जारी नहीं किए जा रहे। सोशल मीडिया की खबरों का पता नहीं होता, सच्ची हैं झूठी। आज भी मुस्तनद और तहकीक शुदा खबरें रिवायती मीडिया से ही हासिल हो रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के पास ये सब मालूमात आ रही होती हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद की गुफ्तगू। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक $20 करोड़ सैलाब और खुश्कसाली पर काबू पाने के लिए खर्च किए जाएंगे। शोबा सेहत को बेहतर किया जाएगा जिससे कोरोना पर काबू पाने में मदद मिलेगी। $10 करोड़ कराची सॉलिड वेस्ट इमरजेंसी प्रोजेक्ट के लिए फराहम किए जाएंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। स्टोर में 3 रोज से जारी बर्फबारी और मरी में बारिश थम गई। बर्फबारी से बेशतर बालाई इलाकों का जमीनी राबिता मुनक़ता। लाहौर में बूंदाबांदी। जनूबी पंजाब के कई शहरों में हल्की बारिश से मौसम सर्द हो गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में सर्द हवाएं। कम से कम दर्जा हरारत लेह में -6, पारा चिनार में -5, गोफस बगरोट ज़ैरत में -2, स्कर्दू में 0 और कोयटा में 1 डिग्री रिकॉर्ड किया। चर्च पर मसाजिद पर हमला करने वाले दहशतगर्द ने कभी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। न्यूजीलैंड के इंक्वायरी कमीशन का इंकशाफ। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द ब्रेंटन टेरेंट ने 2014 से 2017 के दौरान 57 ममालिक का सफर किया, जिसमें सबसे ज्यादा तवील वक्त उसने भारत में गुजारा। 21 नवंबर 2015 से 18 फरवरी 2016 तक भारत में रहा। टेरेंट के भारत में कयाम के इंकशाफ के बाद भारतीय हुकाम का छानबीन का फैसला। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पुलवामा में मुहासरे की आड़ में 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज की फायरिंग की जद में आकर एक शख्स जख्मी भी हुआ। जिला कुलगाम में भारतीय फौज की गाड़ी की टक्कर से एक बुजुर्ग शहरी जाँ बहक हो गए। भारत के इंतहा पसंद हिंदू मुस्लिम हुक्मरानी की याद दिलाने वाले दिल्ली के कुतुब मीनार के पीछे पड़ गए। दिल्ली की अदालत में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में दावा किया गया है कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स माजी में जैन और हिंदू मंदिरों पर मुश्तमिल था। कॉम्प्लेक्स में हिंदू और जैन देवताओं की मूर्तियों को बहाल करके पूजा पाठ की इजाजत दी जाए। India today called in Canada's High Commissioner to complain about remarks that Canada will always stand up for the right of peaceful protest anywhere around the world. कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का भारत में किसान मुजाहिरीन की हिमायत से पीछे हटने से इनकार। पुरअमन एहतजाज और इंसानी हुकूक के एहतराम के लिए खड़े रहने का अज़्म। भारत में नए ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज को 14 रोज हो गए। हुकूमत और किसानों के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। अमरीकी रियासत टेक्सास में कायम अमरीका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा जराइम का गढ़ निकला। कत्ल, जिनसी हमलों और ज्यादतियों के वाकयात पर मेजर जनरल समेत 14 एहलकारों को सजाएं। कुछ को मुअत्तल और कुछ को बरतरफ कर दिया गया। 3 एहलकारों की पुरस्कार मौत पर तहकीकात का आगाज हुआ था। खातून एहलकार वेनिसा की बाकियात 3 माह बाद मिली। मामले की मजीद तहकीकात कांग्रेस करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वैक्सीनेशन में पहले अमरीकियों को तरजीह देने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कैलिफोर्निया में मरीजों की तादाद बढ़ने पर छोटे अस्पतालों ने अपनी लॉबी और पार्किंग में भी मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। बार्सिलोना के चिड़ियाघर में 4 शेरों में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। खुराकों का मतलब है कि फाइजर
तुम $40 या 6,000 पाकिस्तानी रुपए हो, और मॉडर्ना तुम $74 या 12,000 रुपए की आवाम को मिलोगी, और तुम दोनों इसको सस्ता कहती हो। मेरी 2 खुराकें $6 या 1,000 रुपए की सबसे कम कीमत में भी मिलेंगी। तो तुम देख लेना, आने वाले वक्तों में सब लोग मेरा ही नाम लेंगे। कोरोना वैक्सीन कौन सी बेहतर? फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड ने आपस में मुकाबला शुरू कर दिया। कोरोना की वैक्सीन ऑक्सफोर्ड की 2 खुराकों की कीमत 1,000 पाकिस्तानी रुपए होगी। फाइजर की 2 खुराकें 6,000 पाकिस्तानी रुपए और मॉडर्ना वैक्सीन की 2 खुराकें 12,000 पाकिस्तानी रुपए में दस्तयाब होंगी। पाक फिजाई के पायलट ऑफिसर अब्दुल्ला यूनुस का एजाज। ऑस्ट्रेलिया की फौजी एकेडमी में ग्रेजुएशन पर इंटरनेशनल ट्रेनिंग के एजाजी शमशीर से नवाजा गया। पायलट ऑफिसर अब्दुल्ला यूनुस का ताल्लुक PAF एकेडमी रिसालपुर से है। पाक बहरिया की आबदोज हंगोर ने 1971 की जंग में बहादुरी की अजीम तारीख रकम की। आज ही के दिन आबदोज हंगोर ने भारतीय बहरिया के जंगी जहाज खुफी को डिबोया। दूसरे जहाज किरपान को भी ऐसा नुकसान पहुंचाया कि फिर समुद्र में न आ सका। पाक बहरिया ने हंगोर डे पर खुसूसी प्रोमो जारी कर दिया। क्रिकेट के दीवानों के लिए एक और अच्छी खबर। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम 14 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी। जनवरी में 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी। सीरीज का पहला टेस्ट 26 जनवरी से कराची में खेला जाएगा। जिस तरह हम लोगों ने प्रैक्टिस की और लियान थोड़ा सा हमने लाइट सा ट्रेनिंग सेशन किया, नेट्स किए, तो एक बड़ा डिफरेंट फील किया। बहुत खूबसूरत आउटफील्ड है, काफ़ी हमने एंजॉय किया। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड को कोरोना की कैद तन्हाई से आज़ादी मिल गई। क्वींसलैंड में खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशन किया। अजहर अली और मोहम्मद हफीज ने साहिल पर चहलकदमी की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 18 दिसंबर को खेला जाएगा। लंका प्रीमियर लीग में कैंडी टस्कर्स ने जैफना स्टालिन्स को हरा दिया। दूसरे मैच में गल ग्लैडिएटर्स ने दंबोला वाइकिंग्स को जीत के लिए 169 रन का हदफ दे दिया। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। चैंपियंस लीग फुटबॉल में नस्ल परस्ती के इल्जामात पर मुलतवी मैच आज दोबारा होगा। पेरिस सेंट जर्मेन और इस्तांबुल का मैच इल्जामात की वजह से मुलतवी किया गया था। बलूचिस्तान में पसनी साहिल के करीब समुद्र में हम्पबैक व्हेल नजर आ गई। व्हेल के जोड़े की वीडियो जियो न्यूज को मौसूल। माहिरीन के मुताबिक इस नस्ल की हम्प व्हेल्स की तादाद बहुत कम रह गई है। आतिफ असलम, अदाकारा माहिरा खान और अदाकारा एमन खान अमरीकी जरीदे फोर्ब्स एशिया के 100 बाअसर-तरीन डिजिटल स्टार्स की फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब। फोर्ब्स के मुताबिक डिजिटल स्टार्स ने कोरोना की आलमी वबा के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मद्दाहों में आगही और शऊर फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। मैं केक काटने लगा हूँ, आप लोगों के साथ एक सेलिब्रेशन करने लगा हूँ। मैं उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो।
سروں کے سلطان پاکستان کی شان راحت فتح علی خان کو سالگرہ مبارک. سینکڑوں سپر ہٹ گانے اور قوالیاں. پاکستان کے سب سے مقبول گیت کی آواز راحت فتح علی خان آج 46 سال کے ہو گئے.